رب العالمین نے فرمایا او میرے محبوب اپنی گھر والیوں کو فرما دو، اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دو، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور قیامت تک آنے والی تمام مسلمانوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو فرما دو۔ اللہ کیا ڈالے؟ اللہ نے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، بغیر برقعے کے بغیر چادر کے گھر سے باہر قدم نہ رکھے۔ رب العالمین نے فرمایا او میرے محبوب اگر کسی عورت کا فرش زمین پر بغیر برقعے بغیر پردے کے گھر سے باہر، پردہ فرض ہے، کہو پردہ اونچی آواز سے، عورت کے لیے حکم ہے، عورت کے لیے حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ نے فرمایا عورتیں اپنے گھر میں رہیں، کہاں رہیں؟ بولو تو صحیح، ایسا ایسا جواب دیتے ہو جی، کہاں رہیں؟ وہ ایک آدمی اپنی بیوی کو مار رہا تھا بازار میں، کسی نے کہا بدبخت کیوں بازار میں مار رہے ہو؟ اس نے کہا مولوی صاحب آرام سے رہو، یہ میری اپنی بیوی ہے، تمہیں کیا؟ اس نے کہا اللہ کے بندے اگر مارنا بھی ہے تو گھر میں مارو۔ کہنے لگا گھر میں ہو تو میں ماروں، گھر میں بیٹھتی نہیں ہے تو پھر میں کیسے ماروں؟ آج کل کا جو معاشرہ ہے اس کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو پردہ فرض ہے، کہو بے شک۔ دل کی آرزو کو خدا نے قرآن بنایا۔ مقام ابراہیمی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بیت اللہ شریف کے ساتھ چھوٹا سا گنبد ہے، یہ مقام ابراہیمی ہے۔ رحمت عالم نے دیکھا عمر کو کہ مقام ابراہیمی پہ کھڑے ہیں، کچھ سوچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مقام ہے جہاں حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سجدے کیا کرتے تھے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی یہاں سجدے کروں، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ یہاں سجدے کروں۔ رحمت عالم کا جواب سنو، آپ نے فرمایا عمر تو وہ ہے کہ میں نے تجھے اللہ کی بارگاہ سے مانگا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جس نے مجھے اللہ کی بارگاہ سے مانگا تھا۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ سجدے ہونے چاہیے۔ حضرت عمر نے عرض کیا اللہ کے رسول بات تو بن گئی، آپ امام بن جائیں، میں مقتدی بن جاتا ہوں، آپ جیسا امام کوئی نہیں، مجھ جیسا مقتدی کوئی نہیں، آئیے مل کر سجدے کرتے ہیں۔ بات وہی آ گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا عمر جب تک کیا اجازت دوں؟ قرآن پاک نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب عمر کو اجازت دے دو، سجدے کرنے کی اجازت دے دو۔ فاروق اعظم کی رائے کو اللہ نے قرآن بنایا، اتنا غیرتی جوان تھا فاروق اعظم۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں جہاں سے یہ بات شروع کی تھی وہیں سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا عمر یہودی کو فرمایا کہ تم نے پہچانا تھا؟ عمر تو نہیں تھا، اس نے کہا ابو بکر نے مارا ہے۔ آپ نے فرمایا پہچانا تھا؟ عمر تو نہیں تھا، کہتا ہے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر تھا، میں نے پہچانا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا ابو بکر اتنا جلال کیوں، اتنا غصہ کیوں؟ جناب صدیق اکبر نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ میری طبیعت سے واقف ہیں، میں تو بڑا جمالی طبیعت کا مالک ہوں، لیکن اس نے اللہ کا شکوہ کیا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا پر طنز کیا ہے،
کہ معاذ اللہ اللہ بھوکا ہو گیا، ہم سے قرضے مانگتا ہے، ذرا توجہ کرنا، ہم سے قرضے مانگتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ اس نے اللہ کا شکوہ کیوں کیا ہے۔ آمنہ کے لال ابھی تک میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اگر اجازت دے تو ایک دو اور بھی لگا دو۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کا رازق، ساری کائنات کا مختار کل، پھر اللہ ہم سے قرض کیوں مانگتا ہے؟ آخر اس آیت کو سمجھنا تو ہے نا، جو اللہ نے فرمایا کون ہے جو مجھے قرضہ دیتا ہے اور قرضے مانگنے والا محتاج ہوتا ہے؟ اللہ تو ساری کائنات کو رزق دینے والا ہے، کہو بے شک۔ قرآن پاک نے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اپنی زبان مبارک سچائیوں کی ترجمان، اپنی زبان مبارک سے اعلان کر دو، میرا تعارف کروا دو میں کون ہوں۔ اللہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کہو بے شک۔ اونچی آواز سے، ذرا اونچی آواز سے۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے وارث تخت و تاج بنا دیتا ہے، وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ یہ سارے اختیارات تیرے قبضہ قدرت میں ہیں، کیوں؟ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے۔ ہر شے پہ قادر کون ہے؟ اللہ۔ ہاتھ اٹھا کر تائید فرمائے، ہاتھ اٹھا کر ہر شے پہ قادر کون ہے؟ اونچی آواز سے، ہر شے پہ قادر کون ہے؟ الہ العالمین، تو ساری کائنات کو رزق دینے والا، فرمایا آسمان بنانے والا کون ہے بھئی؟ اونچی آواز سے۔ قرآن پاک نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ میرے زور رامن تو صدقے تھوڑی چپ تو بھی صدقے، ذرا اچھا سنا سبحان۔ سارے دن رات سفر بھی ہے، جگارے بھی ہیں، بیانات بھی ہیں، اور ڈرائیونگ میں آپ کرنا تے تھکاوٹ بھی ہے، والا جیرے ویلے سارا تک گلا خراب ہونا چاہیے جو سردی دا موسم ہے، لیکن جیرے ویلے تھوڑا جواب سن رہے نا سبحان اللہ دا، ایمیں معلوم تھی دے 2 مہینے تھی کہ تو سا مصروف ہو تقریروں بدے کرے گا، تھوڑا گلا سرو ختم ہے، اونچی آواز سے کہہ دو سبحان جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے باران رحمت نازل فرمائی، اللہ وہ ذات ہے جس نے بارش کے ذریعے تمہاری مردہ زمین کو زندہ کر دیا، غیر آباد علاقے آباد کر دیے،
اسی مفہوم کو اللہ نے دوسرے لفظوں میں قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے. قرآن پاک نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. اللہ نے فرمایا جب کھانا تیرے سامنے آ جائے، ذرا میری طرف دیکھیں نا، ذرا تھوڑا سا وقت قربانی دے دیں. جب کھانا تیرے سامنے آ جائے، نوالا توڑنے سے پہلے یا دودھ کا گلاس تیرے ہاتھ میں ہو، گھونٹ بھرنے سے پہلے ذرا سوچا کر کہاں سے آیا، کس نے بھیجا. اللہ پاک دعوت فکر دے رہے ہیں. اللہ پاک دعوت فکر دے رہے ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان کو چاہیے کھانا کھانے سے پہلے ذرا سوچا کرے کھانا کہاں سے آیا، کس نے بھیجا. اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں سمجھاؤں تیرا کھانا کیسے تیار ہوا. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. ہم نے آسمان سے پانی پلٹ دیا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. ہم نے زمین کا سینہ چھلنی کر کے فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا. اللہ نے فرمایا اسی زمین میں نے تمہارے لیے کھجوریں بنائی، انگور بنائے، گندم پیدا فرمائی اور تہ بتہ باغات پیدا فرمائے. کچھ ایسی چیزیں بنائیں جو تم خود استعمال کرتے ہو، کچھ ایسی چیزیں بنائیں جو تمہارا مال استعمال کرتا ہے. اب میں پوری تقریر کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. اگر آپ کی توجہ ہے تو میں عرض کر دوں. توجہ ہے ماشاءاللہ. الہ العالمین، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ساری کائنات کا مالک بھی تو ہے، رازق بھی تو ہے، مالک بھی تو ہے، علام الغیوب بھی تو ہے، غفار الذنوب بھی تو ہے، ستار العیوب بھی تو ہے. ساری کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے بھائی؟ اونچی آواز سے، ذرا اونچی آواز سے. گالی تو بڑی زور سے دیتے ہو، اللہ کا نام آہستہ آہستہ لیتے ہو. کون ہے بھائی؟ اللہ. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. اللہ پھر یہ کیوں فرمایا کہ من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو مجھے قرض حسنا دیتا ہے؟ قرضہ کیوں مانگتے ہو؟ اب اس کا جواب سنو. اللہ فرماتے ہیں کائنات والوں، یہ جو میں تم سے قرضہ مانگ رہا ہوں مجھے غرض نہیں ہے، مجھے تم سے پیار ہے. مجھے آواز سے کہہ رہے مجھے غرض نہیں ہے، مجھے تم سے پیار ہے. اس کو سمجھانے کے لیے مثال عرض کر دوں. لاری اڈا ہے نا شہر والا، کون سی جگہ وہ؟ بنو والا. بولو تو صحیح. نہیں میں جانتے نندانے جو آئے بیٹھے ہیں. بولو تو صحیح. بنو والا. وہاں سے دادا نے اپنے پوتے کے لیے مٹھائی خریدی، پھر اس کو کاغذ میں بند کیا، پھر اس کو شاپر میں بند کیا، پھر اس کو شلوار والے جیب میں ڈالا، یا اپنا کوٹ تھا تو کوٹ کے اندر والے جیب میں ڈالا تو کوئی دیکھ نہ لے، کوئی مانگ نہ لے. جب گھر پہنچا، میری طرف دیکھیں، جب گھر پہنچا اپنے پوتے کو بلایا اور پوتے کے ہاتھ میں بھی رکھ دیا. خریدا بھی اس کے لیے تھا، دے بھی دیا. اب دینے کے بعد اسی کی بولی میں، اسی انداز میں، بچے کی آواز میں کہتا ہے مجھے تو دے. یار بولو تو صحیح، بولو تو صحیح، بولو تو صحیح. یہ غرض صاحب تشریف فرمائے.
وہ دادا بچے سے مانگتا ہے، حالانکہ اگر اس کو غرض ہوتی تو میرا خیال ہے یہ پرو والے اڈے پہ بیٹھ کے کھا نہ جاتا۔ یار بولو تو صحیح، اگر اس کو اپنی ضرورت ہوتی تو یہ میرے خیال میں مریالی موڑ یا پروے والے اڈے پہ بیٹھ کر کھا جاتا۔ اس کو اپنی غرض نہیں تھی، یہ جو مانگ رہا ہے یہ غرض نہیں منگوا رہی، یہ اس کا پیار دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے دل میں تو اس کا اتنا پیار تھا کہ کہاں سے مٹھائی لے کر چلا، اب ذرا اس کو آزماؤں کہ اس کے دل میں میری کتنی محبت ہے، اس کے دل میں میرا کتنا پیار ہے۔ یہی بات میرا اللہ بھی فرماتے ہیں، رب العالمین نے فرمایا میرا بندہ آسمان تیرے لیے بنایا، بولو تو صحیح، آسمان تیرے لیے بنایا، زمین تیرے لیے بنائی، سورج کی گرمی تیرے لیے بنائی، چاند کی روشنی تیرے لیے بنائی، راتوں کا اندھیرا تیرے لیے بنایا، صبح کا سویرا تیرے لیے بنایا، آم تیرے لیے، سنترے تیرے لیے، مکھن ملائیاں تیرے لیے، پوری کائنات کی نعمتیں تیرے لیے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ سورج چاند ستارے پیدا کیے تیری ضیاء کے واسطے، یہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے پر تو خدا کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے پر تو خدا کے واسطے۔ اللہ نے فرمایا ساری کائنات تجھے عطا کر کے، سب کچھ تجھے عطا کر کے، پھر اللہ فرماتا ہے تیری زبان میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، میرے دل میں تو تیری محبت تھی کہ ساری کائنات کا تجھے سردار بنایا، بولو تو صحیح، میرے دل میں تو تیری اتنی قدر تھی کہ ساری کائنات کا سردار بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تمہیں بولنے کے لیے زبان دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سوچنے کے لیے دماغ دیا، سننے کے لیے کان دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں عطا کر کے اللہ فرماتا ہے کون ہے جو میرے نام پہ خرچ کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے دل میں میری محبت کتنی ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، یہ بہشتی زیور میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، بہشتی زیور میں فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والا پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہے، پہاڑ کے قریب، اچانک بادل بن گیا، تھوڑی تھوڑی بارش بھی شروع ہو گئی، تو اس بادل سے آواز آتی ہے کہ فلاں آدمی کے رقبے کو آباد کرو، وہاں جا کے برسو، فلاں آدمی کے رقبے کو آباد کرو، فلاں آدمی کے رقبے میں جا کر برسو۔ یہ اللہ والا دیکھتا ہے، بادل جس طرف چلتا ہے یہ بھی اسی طرف چل پڑتا ہے اللہ والا۔ آخر بادل کی رفتار تیز تھی، اس کی رفتار کم تھی، اس کو اگر 5 گھنٹے لگ گئے 10 گھنٹے لگ گئے، جب وہاں پہنچا تو ایک آدمی اپنے وہ رقبے کو پانی پلا رہا ہے، ابھی یعنی وہ بادل برس کے چلا گیا، یہ اپنے رقبے کو پانی پلا رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ والا اس کے پاس جا کر اس کو سلام بھی کرتا ہے، سلام کے بعد اس سے پوچھتا ہے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل سے آواز سنی تھی، اس بادل سے جو آواز سنی تھی اس اللہ والے نے وہی نام بتایا۔ تو وہ پھر پوچھتا ہے کہ بھئی میرا نام کیوں پوچھتے ہو؟ میرا نام کیوں پوچھتے ہو؟ کہنے لگا میں 30 کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑا تھا تو وہاں بادل بن گیا، تھوڑی سی بارش شروع ہو گئی، اسی بادل سے تیرا نام لیا گیا کہ اس کی زمین کو جا کے آباد کرو، تو میں نے طے کر لیا کہ یہ شخص تو زیارت کے قابل ہے، یہ تو اللہ والا ہے، اللہ کا برگزیدہ انسان ہے، مقرب انسان ہے کہ جس کا نام بادلوں سے لیا جا رہا ہے۔ میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، اوہ سبحان اللہ، میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، لیکن اتنا بتاؤ کہ کون سا عمل کرتے ہو، کون سی نیکی کرتے ہو
جو اللہ کو تو تیری نیکی پسند آ گئی اور تیرا نام بھی بادلوں سے لیا جا رہا ہے، تیرا نام اپنا کون سا ہے؟ اس نے کہا، ذرا توجہ فرمائے، اس نے کہا حضرت میری اور کوئی نیکی نہیں ہے، یہ جو میری زمین ہے نا زمین، اس کی جتنی آمدنی آتی ہے اس کو میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہوں اور دوسرا حصہ میں اپنی اسی زمین پہ خرچ کرتا ہوں اگلے فصل کے لیے، اور جو تہائی ہوتی ہے وہ اللہ کے نام پہ خرچ کر دیتا ہوں۔ بس یہی وجہ ہے کہ میرا رقبہ کبھی غیر آباد نہیں ہوا، کبھی غیر آباد نہیں رہا، ہر سال بارش بھی برستی ہے میرا رقبہ آباد ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، کہو بے شک، اونچی آواز سے، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے برکت ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے۔ اگر اللہ کی بات پہ یقین ہے مسلمانوں کو تو یہ الفاظ سمجھیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، جو میرے نام پہ خرچ کرے گا میں اس کے مال کو بڑھاؤں گا، بڑھاؤں گا، بڑھاؤں گا، بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کا فرمان سچا؟ جو مانتے ہیں ہاتھ اٹھائیں ذرا، اللہ کا فرمان اونچی آواز سے، رازق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ یہ ہمارے بھائی حضرت قاری سید احمد صاحب، مولانا مفتی نعیم صاحب، اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے، یہ دونوں ان کے رشتہ دار بھی ہیں، خود بھی ہیں، یہ دونوں محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ مسجد کا کام شروع ہے، مدرسے کا کام شروع ہے، مسافر بچے اور بچیاں زیر تعلیم ہیں، الحمدللہ۔ فرما رہے تھے کہ کچھ مدرسے پہ قرضہ بھی ہے، تقریباً 3 لاکھ کے قریب قرضہ بھی ہے۔ یہ مدرسے کا نظام یہ اللہ نے چلانا ہے اور چلا رہا ہے، اور آپ حضرات کے تعاون سے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اونچی آواز سے، مجھے اس مدرسے کے لیے صرف 50 آدمی، بڑا مجمع ہے، صرف 50 آدمی ایسے چاہیے۔